آج کل ہمارے معاشرے میں ایک نعرہ لگ رہا ہے یا ایک آواز اٹھی ہوئی ہے، معاشی بحران۔ لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں یا لوگ ذخیرہ اندوزی نہیں کر رہے، اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں معاشی بحران ہے۔ ہر کوئی اس وجہ سے پریشان ہے۔ اس کا دین اسلام کے اندر حل کیا ہے اور اس سچویشن سے، اس صورتحال سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو ہم مسلمانوں پر یا ہمارے معاشرے پر پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، یہ ہم معیشت کا، معاشرت کا، دونوں چیزوں کا ہونا ہو رہے ہیں، یہ کیوں ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ انسان پر جو بھی مصیبت آتی ہے، انسان پر جو بھی پریشانی آتی ہے، وہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ انسان جو عمل کرتا ہے بما کسبت ایدیکم، یہ بڑے سادہ سے الفاظ ہیں، ہر کسی کو سمجھ آ جانے چاہیے۔ کسب کمانے کو کہتے ہیں، ایدیکم ہاتھوں کو کہتے ہیں، کہ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ انسان کے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے، انسان کے اوپر جو بھی پریشانی آتی ہے، انسان کو کسی بھی مصیبت کو فیس کرنا پڑتا ہے، تو وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہے، اس کی اپنی کمائی کی وجہ سے۔ یہاں پر ہم اگر یوں کہیں کہ انسان جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اور اسی کو اللہ کے نبی نے بھی یوں الفاظ ارشاد فرمائے، کما تدین تدان، اے انسان تو جیسا عمل کرے گا، جیسا بیج بولے گا، ویسا ہی تو اس کو کاٹے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم گندم کو اور تم امید کرو کہ مجھے چاول ملیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو انسان، ہم مسلمانوں پر اس وقت جو معیشت کا مسئلہ ہے، جو معاشرت کا مسئلہ ہے، اس کی سب سے پہلی وجہ تو یہی ہے کہ ہم اپنے اعمال بہت پیچھے جا چکے ہیں۔ اعمال کے اعتبار سے ہم دینی اعتبار سے بہت پیچھے جا چکے ہیں۔ جس قدر ہمیں دین کو اپنانا چاہیے تھا، جس قدر ہمیں اس کتاب کو فالو کرنا چاہیے تھا، اس کتاب کو پڑھ کر اس کتاب کو سمجھنے کی ضرورت تھی، ہم نے وہ ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ ہم اپنی خواہشات، اپنی نفسیات کو سامنے رکھتے ہیں، اپنے نفس کو سامنے رکھ کر ہم عمل کرتے ہیں۔ یہاں پر وہ بڑی جو مشہور حدیث مبارکہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اے مسلمانوں، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، کبھی گمراہی کا شکار نہیں ہوگے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے وہ دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا، آج گمراہی، ضلالت، رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں، پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، یہ کتاب اللہ کا قرآن، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اسی پر عمل کرنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور دوسرا اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ سنتی، میرا طریقہ، میری سنت کو فالو کرنا۔ آج حکومتی سطح سے لے کر ایک نجی زندگی کا اگر ہر انسان اپنی ذات کا محاسبہ کرے تو یہ غلط نہیں ہے کہ ہم دین سے ناواقف ہیں، ہم دین کو فالو نہیں کرتے، ہم قرآن کی تعلیمات کو فالو نہیں کرتے۔ ہمارے حکمران سے لے کر ہمارے بڑے لیڈروں سے لے کر ایک چھوٹے سے چھوٹے عام زندگی گزارنے والے انسان کو دیکھ لیجئے، تو ہم ان دونوں چیزوں سے دور ہیں۔ قرآن سے بھی ہم دور ہیں اور اللہ کے نبی کی سنت سے بھی ہم دور ہیں۔ تو پہلی بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر،
यहाँ पर जो भी मुसीबतें, जो भी परेशानियां, जो भी मसाइल हमारे ऊपर आ रहे हैं, ये हमारे अपने आमाल का नतीजा